علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن دے ٹائم تو روزہ لگیا ہوندا ہے، ادو تو چلو آواز نہ آوے تو سمجھ آندی ہے۔ اس ٹائم بھی اگر رات دا کسی روزہ لگیا تو یہ سمجھ نہیں آندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس طرح دا ہی ماحول رہا تو شیخ مولانا عبد المنان راسخ صاحب انہوں نے وہ خطاب نہیں کرنا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سی کہ خطاب عوام کراندی ہے عالم دے کولوں، اس کر کے انہوں دا اگر خطاب سننا ہے تو پھر ذرا جاگ کے اور بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ پہنچنے والے نے، انشاءاللہ انہوں دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، برتری، عزت، مقام، رتبہ، درجہ، مالی، قولی، فعلی، عملی عبادات اس ذات اقدس کے لیے جو پوری کائنات کا واحد خالق ہے، جو پوری کائنات کا واحد رازق ہے، جو منتظم کائنات ہے، جو حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی عظیم صفت والا ہے۔ بے شمار درود السلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے انتہائی قابل صد احترام مستمعین و مستمعات، آج کی یہ بزم جو کہ تقریب قرآن کریم کے حوالے سے ہے، تقاریر، دروس آپ احباب سنتے رہتے ہیں۔ آج دو تین چیزیں جنہیں ہم نے اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، انتہائی توجہ، انہماک اور تندہی کے ساتھ تشریف رکھیے۔
آپ کے قیمتی وقت کا خیال رکھتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو کہ جس سے آپ کے وقت کا ضیاع ہو۔ شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ، آج کے پروگرام کی انتظامیہ کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ برکات کو، رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی رمضان المبارک کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی استفادہ کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاجی ابراہیم صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں۔ دوبارہ گزارش ہے کہ اگر تو کوئی ساتھی کوئی شعر وغیرہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ تنگ ہے کہ شعر میں نے سننے ہیں، وہ کام شاید نہ ہو، اس لیے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو لیکن جو احباب بیٹھیں تو وہ انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھیں۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں۔ اس رمضان میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، صلاۃ التراویح بھی ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے، اور کثرت کے ساتھ افطاریاں بھی کروائی جاتی ہیں، اور کتنی وہ نیکیاں اور حسنات ہیں کہ جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کے ان اعمال کو قبول و منظور بھی فرمائے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد صرف نیکیاں کرنا ہے؟ قرآن کریم نے جو روزوں کا فلسفہ اور مقصد بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ شرک سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ، تکبر سے بچ جاؤ، معصیت سے بچ جاؤ، نافرمانی سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، تمام برائیوں سے بچا جائے۔ یہ روزوں کا فلسفہ اور مقصد ہے، صرف نیکیاں کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہت زیادہ نیکیاں یہ کافی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نہیں نکالتے۔ نیکیاں بھی کی جائیں، نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں جو گناہ ہیں ان کو بھی نکالا جائے۔ ایک مثال سے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میرے معدے کا مسئلہ ہے،
آپ مجھے کوئی دوا دیں، میڈیسن دیں، وہ کہتا ہے کہ بھی ایسے کرو، آپ نے خربوزہ کھانا ہے اور آپ نے سگریٹ اور حقہ نہیں پینا اور کوئی دوا نہیں۔ ایک چیز کرنے کا کہتا ہے اور ایک چیز چھوڑنے کا کہتا ہے کہ خربوزہ کھانا ہے اور سگریٹ آپ نے نہیں پینی۔ وہ آگے سے مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دو کام اکٹھے نہیں کر سکتا کہ سگریٹ بھی چھوڑ دوں اور خربوزہ بھی کھاؤں، دونوں میں سے ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہوں، وہ بتائیں کیا کروں؟ یا تو خربوزہ کھاؤں گا تو سگریٹ بھی پیوں گا، اگر سگریٹ آپ نے چڑھانی ہے تو میں نے خربوزہ بھی نہیں کھانا۔ تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا کہ بھئی خربوزہ نہیں کھانا نہ کھاؤ لیکن سگریٹ چھوڑ دو۔ نیکی کا کام کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو برائی کا کام کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اصل فلسفہ ہے اسلام کا کہ انسان اپنی زندگیوں سے برائی کو نکالے۔ آج ہم دیکھیں رمضان میں کتنی وہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جن انگلیوں پر نیکیوں کو گنیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اب دوسری طرف انگلیوں پر گنیں۔ کیا رمضان میں ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا؟ کیا رمضان میں ہم نے چغلی کو چھوڑ دیا؟ کیا رمضان میں ہم نے غیبت کو چھوڑ دیا؟ کیا رمضان میں ہم نے دھوکے کو چھوڑ دیا؟ کیا رمضان میں ہم نے رشوت کو چھوڑ دیا؟ تو پھر روزوں کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ نیکیوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ رمضان اور روزوں کا فلسفہ اور مقصد یہ ہے کہ نیکیاں بھی ہوں اور زندگی سے برائیوں کو بھی نکالا جائے۔ یاد رکھیے بارش کا قطرہ ایک ہو، اگر وہ گٹر میں گرتا ہے تو اسی طرح کا بن جاتا ہے، لیکن اگر بارش کا وہی قطرہ دودھ میں گرتا ہے تو وہ دودھ بن جاتا ہے، دودھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ نیکیاں اس وقت اپنا اثر رکھتی ہیں کہ جب جہاں پر نیکیاں جا رہی ہیں وہاں پہ خیر کا معاملہ ہو، وہاں پہ اچھائی کا معاملہ ہو، لیکن اگر اس برتن میں اچھائیاں نہ ہوں، وہاں پر بدیاں ہوں، وہاں پر معصیتیں اور نافرمانیاں ہوں، معصیت کی جگہ پر اچھائی اپنا وہ مقام نہیں بنا سکتی۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی آتا ہے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب حافظ ہارون صاحب بتائیے کہ کنواں ہے، کنویں کے اندر مردار جانور گرا ہوا ہے، پانی استعمال کرنا ہے، پانی کیسے پاک ہوگا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آپ 100 ڈول اس کنویں سے نکال دیں۔ 100 ڈول کنویں سے نکال دیا، کیا پانی پاک ہو گیا؟ نہیں۔ 100 اور نکالیں، پانی پاک ہو گیا؟ نہیں۔ 100 اور نکالیں، پانی پاک ہو گیا؟ نہیں۔ جتنے مرضی ڈول نکالتے جائیں پانی وہ پاک نہیں ہوگا۔ پانی اس وقت پاک ہوگا جب اس کنویں سے اس مردار کو نکالا جائے گا۔ مردار کو نکالنے کے بعد آپ ایک ڈول بھی نہ نکالیں، باقی پانی جو بچا ہوگا مردار کو نکالنے کے بعد، اور وہ پانی نکالنے کے بعد دوبارہ جتنا پانی ہوگا وہ سارا پانی پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ برائی کو نکالا۔ جب جسم سے برائی کو نکالا جائے گا پھر نیکیوں کا اثر انسان کے جسم پر ہوگا۔ اگر اس جسم کے اندر برائی اسی طرح موجود ہو اور اوپر سے ہم نیکیاں کرتے رہیں تو ان نیکیوں کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ اس وقت ہونا ہے جب تک ہم اپنے جسم سے برائیوں کو نہیں نکالتے۔ گندے کپڑے پہنے ہوں اور انسان پرفیوم لگا کر آ جائے، گندے کپڑوں پر پرفیوم لگانے سے وہ کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ آپ مہنگی سے مہنگی آپ کہیں میرے فرینڈ نے، میرے دوست نے باہر سے بہت مہنگا گفٹ بھیجا ہے پرفیوم،
آپ گندے کپڑوں پر وہ پرفیوم لگا کر آتے ہیں، جی میں نے پرفیوم لگایا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے اپنے کپڑے تے صاف کر، اپنے جسم سے برائیوں کو نکالیے، نیکیوں کا اثر پھر دیکھیے۔ آج ہم کہتے ہیں پچھلے رمضان میں بھی یہی دن تھے، یہی ایام تھے، یہی عبادتیں تھیں، لیکن رمضان کے بعد وہ تبدیلیاں تو ہم میں نہیں آئیں۔ پچھلے رمضان میں بھی افطاریاں کروائیں، صدقہ خیرات کیا، ساری نیکیاں کی، کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مردار جسم کنویں میں اسی طرح پڑا رہا، اس لیے ان نیکیوں کا پھر وہ فائدہ نظر نہیں آیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں، مجھ میں کتنی برائیاں ہیں۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ برائی اگر نہیں جا رہی تو تیری اس نیکی کا کیا فائدہ؟ جھوٹ تو نے بولتا ہے اور اس کے ساتھ روزہ بھی تو نے رکھا ہوا ہے، تو وہ روزہ آپ کے جسم پر کیا اثر دکھائے گا؟ اور یاد رکھیے، اگر انسان برائی کو نہیں چھوڑتا، بڑی سے بڑی نیکیاں بھی انسان کرتا رہے، وہ بڑی نیکیاں بھی اس انسان کے لیے تانا بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو زیارت نصیب فرمائے۔ حج کے لیے انسان گیا، حج کرنے کے بعد واپس آیا، حج سے پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا، حج سے پہلے وہ دھوکے دیتا تھا، حج سے پہلے وہ لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرتا تھا، اور حج کرنے کے بعد وہ اسی طرح جھوٹ بھی بول رہا ہے، اسی طرح لوگوں کے ناجائز جگہوں پر قبضہ بھی کر رہا ہے، اسی طرح لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی تیرے حج نے بھی کم نہیں دکھایا، تیرے حج کرن دا کی فائدہ؟ یہ کم کرنے سے بھی حج کیوں کیتا؟ کتنا بڑا نیک عمل بری عادت سے، برے فعل سے، برے عمل سے، اس برائی سے وہ بھی تنقید کا باعث بن گیا۔ اس لیے برائیوں کو اپنے جسم سے نکالیں، نیکیاں کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ، جس میرے گناہ کی وجہ سے مجھ سے نیکیاں سرزد نہیں ہو رہی تھیں، نیکیاں مجھ سے نہیں ہو رہی تھیں، اے اللہ میرے اس گناہ کو تو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ جس طرح ہمیں شوق ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارتیں کریں، ہم صفا مروہ کی سعی کریں، بڑی تڑپ ہے، بڑا شوق ہے، ہونا چاہیے۔ عمرے کا شوق، حج بیت اللہ کا شوق، یہ شوق ہونا چاہیے، لیکن ایک وہ نیکی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس نیکی کا شوق بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور وہ نیکی کون سی ہے؟ اور یہ وہ نیکی ہے کہ جس نیکی کو ہم نیکی سمجھتے بھی بہت کم ہیں۔ وہ پتہ کون سی نیکی ہے؟ اور وہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی نیکی بھی ہے، اور وہ نیکی اور عبادت ہے توبہ۔ توبہ کرنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور نیکی بھی ہے، اور یہ ہر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ توبہ کی توفیق ہوتی کیوں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ توبہ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا عمل، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مخاطب فرمایا ہے، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم مجھ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا گنہگارو مجھ سے توبہ کرو، معصیت کرنے والو مجھ سے توبہ کرو، نافرمانیاں کرنے والو مجھ سے توبہ کرو۔ اللہ کا پیار دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق کو ذرا دیکھیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے مومنو تم مجھ سے توبہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، استغفار کرنا
اس کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ جی میرے کہڑا گناہ، میں تو بڑی نیکیاں کیتے ہیں، میں تو سارے روزہ چھڈے کوئی نہیں، میں کہتا توبہ کرا، میں تو افطاریاں بھی نہیں کریں، میں تو صدقہ بھی کیتا ہے، میں تو فلاں کام بھی کیتا، میں توبہ کیوں کروں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جن کا گناہ بھی کوئی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اپنے رب سے 70 مرتبہ اور دوسری حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، نبی ہونے کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے اللہ کے حضور۔ توبہ صرف ضروری نہیں کہ انسان سے گناہ ہو تو تب توبہ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ انسان سے نیکی نہ ہو رہی ہو، انسان سے نیکی نہ ہو رہی ہو، نیکی کی توفیق انسان سے چھین لی جائے تو تب بھی انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ نیکی کی توفیق یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا تنگ ہے مالی اعتبار سے، اس کا رزق بڑا تنگ ہے، شاید اس نے کوئی نافرمانی کی تھی، رب دی اللہ نے رزق چھین لیا۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، وہ کائنات کا رب، وہ رحمان ہے، وہ رب العالمین ہے، رب العالمین، رب المسلمین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جو خالق کائنات کو مانتے نہیں ہیں، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو خالق کائنات کی مانتے نہیں ہیں۔ جو خالق کائنات کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، جو خالق کائنات کی نہیں مانتے ان کو بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اس وقت دکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں سے جن پہ ناراض ہونا ہوتا ہے ان سے نیکی کرنے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اور توبہ کی توفیق بھی اس وقت چھن جاتی ہے جب انسان ایسے گناہ کرتا ہے جس گناہ سے خالق کائنات کو اس بندے پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ توبہ وہ عظیم نیکی، خوبصورت عبادت، خوبصورت عمل ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ خالق کائنات فرماتے ہیں اے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ اور کن سے محبت فرماتے ہیں؟ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ پتہ کتنی محبت کرتا ہے؟ ذرا ذہن دوڑائیے اس حدیث کی طرف جو مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سواری پہ سوار اور سواری پہ سارا کھانے کا ساز و سامان، سفر شروع کرتا ہے، جنگل کا سفر ہے، جنگل کے درمیان میں پہنچ گیا، وہاں پہ تھک گیا اور وہاں پر اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سواری کو سائیڈ پہ باندھا اور خود ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، نیند آ گئی اور جب اٹھا دیکھا وہ سواری جو باندھی ہوئی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا کہ کھانا کہاں سے ہے، یہاں پر کوئی قریب آبادی نہیں ہے کہ جہاں پہ جاؤں وہاں پہ کھانا لے لوں۔ سوچا کہ اب تو میری موت پکی ہے، اتنا سفر چل کر جا نہیں سکتا، کھانے کا سامان کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، اب تو موت پکی۔ موت پر یقین کر کے پھر اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اسی آغوش میں سوچ رہا ہے کہ موت آ جانی ہے، موت آ جانی ہے۔ اس پہ نیند کا غلبہ ہوا، کچھ دیر نیند رہی، نیند کے بعد پھر بیدار ہوا، دیکھا وہ سواری جو پہلے غائب تھی اب دوبارہ اسی جگہ پر وہ بندھی ہوئی ہے۔ اب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اس سواری کو دیکھ کر، اپنی دوبارہ زندگی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔
یہ اس نے فرط جذبات میں آ کر کہہ دیا، یہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا کہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ اس نے فرط جذبات میں آ کر کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین اس بندے پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میرے بندے نے یہ کہہ دیا، میں اس بندے پر خوش ہوں۔ لیکن جو انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں جتنا وہ آدمی سواری کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، اس سے زیادہ خالق کائنات اس بندے پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جو انسان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز انسان پڑھتا ہے، انسان کو نیکیاں ملی نامہ اعمال میں اور گناہ معاف ہوئے۔ روزہ رکھا، نیکیاں ملی، گناہ معاف ہوئے۔ جتنے بھی نیک اعمال انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن توبہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس عبادت کے کرنے سے، جس توبہ سے صرف نیکیاں نامہ اعمال میں نہیں آتی، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اے میرے بندو، آؤ تو صحیح، ایمان والے ہو، میرے پاس آؤ، گناہوں کی توبہ مجھ سے کرو، گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کا اقرار کرو، میں تمہارے نامہ اعمال میں صرف نیکیوں کو نہیں لکھوں گا، صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ یہ توبہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کے ساتھ انسان کے پتھر بھی سونا بن جاتے ہیں، پتھر کے کنکر بھی زیورات بن جاتے ہیں، انسان کے گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں، انسان کی برائیاں بھی وہ حسنات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے توبہ، لیکن جتنا عظیم عمل ہے یہ توبہ، تو اتنے ہی اپنے اندر تقاضے اور شرائط بھی رکھتا ہے۔ ہر چیز، ہر عبادت اس کا ایک تقاضا ہے، اسی طرح توبہ کا بھی تقاضا ہے۔ توبہ صرف زبان سے ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے کی ہوئی توبہ تو قوالی تو ہو سکتی ہے، وہ توبہ نہیں ہو سکتی۔ صرف زبان سے کہنا توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو نام ہے انسان کے اعمال کا، توبہ نام ہے انسان کے اعضاء و جوارح کا، توبہ نام ہے انسان کے دل کا، کہ انسان کا دل اب کس طرف مائل ہو رہا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اگر انسان کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو توبہ ہے، اگر 1000 مرتبہ تسبیح توبہ کی کرنے کے بعد دل پھر مائل ہو رہا ہے برائی کی طرف، معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف، تو پھر ایک زبان کے ساتھ تو وہ توبہ تھی، وہ حقیقت کے اندر جو اللہ کو مطلوب ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان سے کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، کھانا کھایا جائے گا؟ انسان زبان سے کہتا رہے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھی جائے گی؟ زبان سے کہے صبح اٹھ جائے، سحری کے وقت 1 گھنٹہ پہلے کہنا شروع کر دے میں نے سحری کر لی، میں نے سحری کر لی، میں نے روزہ رکھ لیا، ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ اسے کھا نہ لیا اس وقت تک وہ کھانا کھایا ہوا متصور نہیں ہوگا۔ اسی طرح توبہ صرف زبان سے، یا اللہ میری توبہ، صرف زبان سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ انسان کو ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، او ہو یہ میرے کو کی ہو گیا۔ سب سے پہلے گناہ کے بعد ندامت، یہ مجھ سے کیوں میں مر گیا۔ ایک جیسے دنیا کی تھوڑی سی چیز پر نقصان پہ کہتے ہیں نا، کسی کا موبائل گر جائے، او ہو ایک ہی ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ جنہ دکھ لگتا ہے نا موبائل گرن تے، اس تو کتے زیادہ دکھ لگنا چاہیے اپنے گناہ ہوتے، اسے کہتے ہیں ندامت، کہ انسان کو پشیمانی ہوئی ہے اپنے
اپنے گناہ پر، اس لیے پھر رسول رحمت فرماتے ہیں الندم توبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان کا گناہ پر ندامت کا، پشیمانی کا اظہار یہ توبہ کا ایک انداز ہے اور طریقہ ہے، اور جو اس ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ خالق کائنات اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ الندم توبہ، سب سے پہلے گناہ ہونے کے بعد ندامت اور پشیمانی، اور دوسرا اس توبہ کا جو تقاضا ہے وہ ہے کہ انسان آئندہ سے عزم اور عزم صمیم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ مسجد آ کے توبہ اور بار پھر ہوئی، زور ٹائم آ کے توبہ کر لی، زور تو اثر تک رج کے سارے کام کیتے جڑے نہیں کرنے چاہیے سی، اثر ٹائم پھر یا اللہ میری توبہ، اثر تو بعد مغرب تک پھر وہی کم، غیبتاں، چگلیاں، جھوٹ، گالی گلوچ، بد زبانی، بد اخلاقی، والدین کی نافرمانی، والدین کے سامنے بولنا، والدین کی بات نہ ماننا، ساری چیزیں وہی، مسجد آ کے پھر وہی یا اللہ میری توبہ۔ عزم مصمم کیا جائے، اس قدر اس کا اس وقت عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ انسان اپنے دل میں اس بات کا اقرار کر رہا ہو، اے اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، تیرا بندہ تھا، مخلوق ہوں، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اے اللہ فرشتہ نہیں ہوں کہ جس کے اندر برائی کی صلاحیت نہ ہو، اے اللہ میں انسان ہوں، گناہوں کی صلاحیت تو نے مجھ میں رکھی ہے، اے اللہ گناہ ہو چکا ہے، تیرے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہوں، گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ دل میں یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر میں نے گناہ کرنا ہے، لیکن اگر دوبارہ پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا، ایک صحابی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر میں توبہ کر لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا اے اللہ کے رسول پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یمل اللہ حتی تملوا، تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے، لیکن وہ خالق کائنات تمہیں معاف کر کے کبھی نہیں تھکے گا۔ گناہ کر کے تم اکتا سکتے ہو، تم تھک سکتے ہو، لیکن خالق کائنات تمہارے گناہوں کو معاف کر کے نہ تو وہ اکتانے والی ذات ہے نہ وہ تھکنے والی ذات ہے، لیکن دل خوبصورت بنا کر اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، ندامت کا اظہار کر کے، عزم صمیم کر کے، تو پھر اللہ رب العالمین دیکھیے کس طرح آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور تیسرا تقاضا توبہ کا کہ توبہ تقاضا کرتی ہے، توبہ ڈیمانڈ کرتی ہے، توبہ اس بات کو چاہتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان فرائض کی ادائیگی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ رات تراویح کے وقت مسجد میں گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی، توبہ بھی کی، اور پھر اگلے 24 گھنٹے نہ نماز نہ کوئی اور چیز نہ سچ۔ فرائض کی ادائیگی یہ توبہ تقاضا کرتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو بندہ مسلم پر فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کیا جائے۔ نماز فرض ہے اور نماز کے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
ان کے متعلق آتا ہے سخت بیمار تھے، بیٹا پاس ہے، مغرب کی اذان شروع ہوئی، بیٹے کو بلایا، بیٹا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ کی طبیعت دیکھیں، طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو مسجد لے جایا جائے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ طبیعت اگر اس قدر خراب ہو آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ مسجد میں نہ جائیں۔ سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات مجھے کہے اے میرے بندے حی علی الصلاۃ، آ جا میری طرف نماز پڑھ، اور میں اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہوں، حاضری نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عربی زبان میں کسی کو بلانے کے لیے نا بہت سے الفاظ ہیں، تعال کہا جاتا ہے ادھر آ جاؤ، اور بہت سے الفاظ ہیں جو بلانے کے لیے، لیکن جو حیہ کا لفظ ہے نا، حیہ کا لفظ ان سارے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ دوسروں کو اپنے پاس بلانے کے ہیں، ان الفاظ میں سب سے بہترین محبوب اور پسندیدہ لفظ، خوبصورت لفظ کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنے جگری بندے کو بلانے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حیہ ہے۔ وہ لفظ اللہ تعالیٰ کا استعمال ہوتا ہے اذان میں کہ حی علی الصلاۃ، وہ مؤذن تو ایک واسطہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی آواز دے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے مؤذن حی علی الصلاۃ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوتی ہے، اے میرے پیارے بندے میرے گھر میں آ جا، میں تجھے توفیق دے رہا ہوں، آ کر نماز کو ادا کر لے۔ اور جب یہ پکار خالق کائنات کی طرف سے آتی ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے گناہ کچھ ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی انہیں توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ توبہ تقاضا کرتی ہے کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، عزم صمیم ہو، فرائض کی ادائیگی ہو، اور چوتھی چیز جو توبہ تقاضا کرتی ہے کہ ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ یہ توبہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی اور گھر میں آ کر بیوی کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی، بیٹے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی، بیٹے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی معصیت کر رہے ہیں، مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی، اور آ کر دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی، اور گھر میں آ کر دوسروں کی چگلیاں کھائی جا رہی ہیں، مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی، گالی گلوچ اسی طرح جاری ہے، حرام کا کاروبار اسی طرح جاری ہے، دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ اسی طرح جاری ہے، بیٹیوں کا حصہ اس پر قبضہ اسی طرح جاری ہے، توبہ بھی کی جا رہی ہے، بیٹیوں کے جائیداد کی وراثت پر حصوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، بہنوں کے وراثت کے حصوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، اور توبہ بھی کی جا رہی ہے۔ توبہ تقاضا کرتی ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرو، دوسروں کے حقوق کو ادا کرو، ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرو، والدین کے حقوق کو ادا کرو، اور اولاد کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ توبہ تقاضا کرتی ہے کہ حقوق العباد کو ادا کیا جائے۔ اگر حقوق العباد ادا نہیں ہوتے تو پھر سوچئے کیا بنے گا قیامت کے دن۔ وہ آپ نے بھی خبر سنی ہوگی، نوجوان فوت ہوا، قبرستان میں اس کی میت گئی، دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد دیکھا کہ پیچھے قبرستان کے شروع میں ایک عورت بھی ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ اس میت کی بہن ہے۔ اس نے کہا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں
لوگوں نے سوچا بھائی کی محبت میں قبرستان میں آ گئی ہے، رہا نہیں گیا، باپ کی جدائی اس کی کسک اور تڑپ میں قبرستان میں آئی ہے، کوئی دعا کرنے لگی ہوگی۔ اس نے کہا اے اللہ اس میرے بھائی کو معاف نہ کرنا، باپ کی طرف سے جو وراثت کا حصہ ملا تھا وہ اس نے غصب کیا ہے، مجھے نہیں دیا، آج میں تیری بارگاہ میں اپیل رکھ رہی ہوں، میرے بھائی کو معاف نہ کرنا۔ توبہ کیجئے، اس سے پہلے اگر بہنوں کا حق چھینا ہوا ہے وہ ادا کیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے۔ وہ بھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایک دکان ہے لیکن وہ خاص جگہ پہ ہے۔ باپ کہتا بیٹو نہ لڑو، اس میں سبھی کا حصہ ہے۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑتے لڑتے دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، دونوں فوت ہو گئے۔ باپ نے پتہ کیا کیا؟ ان دونوں کی قبریں اسی جگہ پر بنا دیں۔ اس جگہ کے لیے لڑ رہے تھے، 1.5 مرلے کے لیے لڑ رہے تھے، 1.5 مرلے میں تمہاری قبریں بنا دی، جاؤ تم جگہ لے لو۔ توبہ تقاضا کرتی ہے حقوق العباد کو ادا کیا جائے۔ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، مت سمجھیے وہ کمزور ہے، میں نے ایسا بڑے پیسوں کے ساتھ بڑا وکیل کیا تھا، میں کیس جیت چکا ہوں۔ تو کیس جیتا نہیں ہے، اصل میں قیامت کے دن کے لیے تو ہار گیا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتوں میں کیس کو جیت جانا، اس کو جیت نہ سمجھنا۔ اگر تو نے کسی کے نجائز 1 انچ پر بھی قبضہ کیا ہے، کائنات کے امام کا سچا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا جس انسان نے 1 بلشت برابر کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کیا ہے، کائنات کا رب 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہ توبہ تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی معافی مانگنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کیجیے۔ اور 5واں اور آخری اس توبہ کا تقاضا ہے کہ جب گناہ کیا ہے، جو صلاحیتیں اس گناہ کے لیے صرف کی ہیں، اب وہ ساری صلاحیتیں اب نیکیوں کے اندر خرچ ہونی چاہیے۔ برائی کے لیے تو نے وقت نکالا، اب نیکی کے لیے وقت نکالو۔ توبہ کر لی ہے، برائی کے لیے پیسوں کو خرچ کیا تھا، اب توبہ کی ہے، اب اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو نیکیوں کے لیے خرچ کرو۔ اب توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے سے پہلے جو صلاحیتیں، جو طاقتیں، جو وقت، جو اقتدار برائی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اب وہ ساری چیزیں تیری نیکی کے لیے استعمال ہونی چاہیے، تب آپ کی توبہ وہ مکمل ہوگی۔ یہ توبہ جب اپنے تقاضوں کو پورا کرے گی، اپنی شرائط کو پورا کرے گی، تب توبہ ہوگی، ورنہ توبہ زبان سے ادا کرنا تو ایسے ہی ہے کہ یہ توبہ بھی توبہ کی حقدار ہے۔ زبان سے توبہ توبہ کہنا، یہ توبہ تو خود چاہتی ہے کہ ایسی توبہ سے توبہ کی جائے۔ ایسی توبہ سے تو توبہ ہی بنتی ہے کہ جس توبہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے۔ حضرات آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ ہم کرتے کیوں ہیں، توبہ کا شوق کیوں نہیں ہے۔ نماز کا شوق ہے، الحمدللہ مسجد میں آئے ہیں، بڑا شوق ہے، دعا کراتے ہیں کہ یا اللہ بیت اللہ دکھا۔ عمرے کا شوق، حج کا شوق، نماز کا شوق بہت اچھی بات ہے، لیکن توبہ کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اس کی پتہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے توبہ کی کہ جو توبہ کی ہم شوق نہیں ہے، توبہ کی توفیق نہیں مانگتے، توبہ کرتے نہیں ہیں، توبہ کی توفیق ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، کوئی نہیں، یہ جی کیڑی گل ہے، چنگا پہلے چلدا پھردا،
بیمار ہوواں فلاں بیماری لگے گی، ٹیسٹ ہون گے، ہسپتال جاواں گا، منجے تے پواں گا، رشتے دار آن گے، پتہ لین گے، چیزاں لے کے آن گے، فون کرن گے فلاں بیمار آ، فلاں آئے گا، فلاں جائے گا، 4 دن خدمتاں ہون گیاں، پھر ڈاکٹر اگر جواب دے دین گے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ میں چنگا بھلا جوان نوجوان توبہ کراں، میں چلدا پھردا، میں کھیتی باڑی کردا، زمیندارا کردا، کام کردا، شہر کردا، موٹر سائیکل چلانا، سارا کچھ چلانا، پیدل چلدا، میں توبہ کر لواں، ہنے توبہ کر لواں؟ یہ کہڑا توبہ دی عمر ہے؟ یہ کہڑا توبہ کر لی؟ یہ تو ادھے وال چٹے آئے ہیں، یہ تو پورے بھی نہیں آئے، یہ تو 60 سال عمر ہوئی ہے، 55 ہوئی ہے، 40 30 35 ہوئی ہے، ہنے توبہ کر لاں؟ یہ تو اپنے منڈیاں دی شادیاں کرنی، منڈیاں دی شادیاں کر کے، بیٹیاں دی شادیاں کر کے پھر کٹھی توبہ کرنی۔ جاب کرنا، میں جو جاب مکمل ہو گئی پھر کٹھی توبہ کرنی، پینشن ملے گی، نالے حج کر کے آواں گے، نالے توبہ کر لیں گے۔ توبہ ہم شاید اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی زندگی پڑی، یہ کون سا وقت ہے؟ حضرات ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، میں بھی دیکھوں، کہاں ہے حاجی مولانا مبارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کہاں ہے حاجی ملک سردار؟ کہاں ہے ماسٹر مشتاق صاحب؟ کہاں ہے حاجی عبدالرشید صاحب؟ کہاں ہے حاجی میاں عبدالخالق صاحب؟ کہاں ہے حاجی میاں عبداللہ صاحب؟ یہ تو میں چند افراد کے نام لیے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ارد گرد میں، ارد گرد کیا اپنے گھر میں دیکھ لیں، میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں دیکھ لوں کہ کتنے میں نے جنازے اٹھائے۔ ہر انسان اپنے گھر کی 4 دیواری میں دیکھے کتنے کتنے جنازے اٹھائے ہیں۔ اگر یہاں پہ یقین نہ آئے، قبرستان میں چلے جائیں، وہاں پر سارے بوڑھے لوگوں کی قبریں ہیں، ساری ان لوگوں کی قبریں ہیں کہ جو بیمار ہوئے تھے، ہسپتال گئے تھے، جن کی سفید داڑیاں تھیں، صرف وہ فوت ہوئے ہیں۔ میری عمر کے لوگوں کی وہاں پہ قبرستان میں قبریں نہیں ہیں؟ میرے ساتھ چلنے والے، سفر کرنے والے، کھانا کھانے والے، تعلق والے، باتیں کرنے والے، کام کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ان کی قبریں قبرستان میں نہیں ہیں؟ کیا موت وہ دیکھتی ہے کہ انسان بوڑھا ہوگا، ہسپتال جائے گا تب؟ اگر موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کی عمر کیا ہے، اگر موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں اور انسان کی دنیا والوں کو کیا ضرورت ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو پھر یہ چیز ہمارے ذہن میں کیوں آ گئی؟ ابھی تو عمر پڑی ہے، کر لیں گے، ابھی تو بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس کے بعد کریں گے، ابھی فلاں کام کرنا، ابھی تو میں نے اپنا گھر مکمل تیار نہیں کیا، مکمل تیار کروں گا پھر توبہ کروں گا، ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا، ابھی میں تھوڑی سی زمین خریدی ہے، اور زمین خرید کے پھر توبہ کر لیں گے، بس پھر اللہ اللہ مسجد وچ۔ کوئی پتہ نہیں کس نے صبح کی سحری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ کتنی موتیں ہیں لاہور کے اندر، موت، تقریر کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، موت آ گئی تقریر کے دوران ہی۔ قاری عبد المتین صاحب، قاری نوید الحسن صاحب رات تلاوت کی ہے، اس کے بعد صبح کے وقت موت آ گئی، اچھے بھلے، نہ کہ زیادہ عمر، تندرست۔ موت اس بات کو نہیں دیکھتی کہ انسان کا وجود کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اپنے سڈول جسموں پر، طاقتور جسموں پر ناز نہ کر لینا، اپنی خوراکوں پر، دیسی گھی پر ناز نہ کر لینا کہ میں تو بہت جسم میرا بڑا طاقتور، میں تو صبح سیر کرتا۔ نہیں، امریکہ کا سب سے طاقتور ترین انسان جس نے 26 اپنے نام چیمپئن بنایا، 26 مرتبہ امریکہ میں سب سے طاقتور باڈی بلڈر، ایک وقت آیا وہی ہسپتال میں پڑا ہے، جو منو وزن اٹھاتا تھا اب ہسپتال کے بیڈ میں پڑا ہوا ہے، 2 کلو وزن بھی اٹھا نہیں سکتا۔ اور ایک وہ نام تو سنا ہوگا جس کو ہے تو وہ غیر مسلم سکھ، جس کو کھڑک سنگھ کہتے تھے، بزرگ تو جانتے ہوں گے، یہ جج بھی رہا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جج بھی رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا طاقتور تھا کہ اپنے کمرے میں جب اپنے جسم کو کھولتا تھا، کوئی آواز دیتا تھا،
تو کھڑکیاں ونڈو وہ بھی کانپنا شروع ہو جاتی تھیں آواز کی دھمک سے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب کمرے میں لیٹا ہوا ہے، ہوا کے ساتھ ہلکی سی کھڑکی وہ کھڑکتی ہے، آواز آتی ہے تو اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے یہ شعر کہا تھا کہ کبھی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، اب کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ کبھی جوانی وہ تھی کہ جب آواز دیتا تھا ایک لرزہ پر اندام ہو جاتا تھا، لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہے، ہوا کی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ موت جب آتی ہے اس وقت طاقتور جسم وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا قمیص بھی اپنے جسم پر نہیں پہن سکتا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں ہزاروں آئے، جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں ہزاروں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آج توبہ اس لیے ہم نہیں کر رہے، شاید سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے زندگی کا، اور ایک اس وجہ سے بھی ہم شاید توبہ نہیں کرتے، اور یہ بہت مشہور ہے، اور وہ پتہ کیا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اللہ نے معاف کر دینا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، بخش دینا اللہ نے، معاف کر دینا اللہ نے۔ توبہ کرنے دی کدی ضرورت ہے؟ توبہ دی ضرورت نہیں، اللہ بخشنے والا بڑا بخشنا آ رہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ میری غفار کی صفت کا غلط استعمال نہ کرو، کہ جو کہتے ہو نا کہ اللہ بڑا غفار ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، کوئی نہیں معاف کرنا، توبہ دی ضرورت نہیں۔ میری غفار کی غفور کی صفت کا غلط استعمال مت کرو، میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں اس انسان کو، الا من تابا، جو مجھ سے توبہ کرے گا۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو میری غفار کی صفت تمہارے لیے نہیں ہے۔ میری غفار کی صفت، بخشنے کی صفت اس آدمی کے لیے ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، جو گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے گا، اپنے گناہ کے بعد کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد عزم صمیم کرے گا، فرائض کی ادائیگی کرے گا، حقوق العباد کا خیال رکھے گا، تو اس آدمی کے لیے میری غفار کی، میری غافر کی، میری غفور کی صفت ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچئے، غفار کا معنی ہے بخشنے والا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرزاق، کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو پھر گھروں میں بیٹھے رہیں، رزق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھیتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دکانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دے گا، اللہ رزاق ہے، وہ رزق دے گا۔ پھر گھر میں بیٹھ جائیے، جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ رزق کی ذمہ داری خالق کائنات کی ہے، ہم اس کے پیچھے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، جو کام ہمارا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اس کام کے لیے کہتے ہیں، اس عبادت کے لیے کہتے ہیں ٹائم نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ جو اپنی ذمہ داری ہے اس کے لیے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کے لیے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔
توبہ کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم سمجھتے اللہ بڑا غفار ہے۔ یاد رکھیے غفار کی غفور کی صفت اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور جو انسان ان تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اسے ملے گا کیا؟ سنیے، رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے للذین احسن الحسنی وزیادہ، جو دنیا کی زندگی کے اندر جو نیکیاں کرے گا، جو حسنات کرے گا، جو خیر کے اعمال کرے گا، وہ خالق کائنات هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس انسان کی نیکیوں کا بدلہ خالق کائنات قیامت کے دن دیں گے۔ اور صرف احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوگا، ساتھ میں و زیادہ، اور اس سے زائد چیزیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ زائد چیزیں کون سی ہیں یہ بھی آگے جا کر ذکر کرتا ہوں۔ جو انسان عزم صمیم کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جنت کا جو حقدار بنتا ہے پھر کیسی جنت کا حقدار بنتا ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ جب انسان توبہ کر کے جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے جنت میں، اور آ کر جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارے پاس کوئی دکھ نہیں آئے گا، تمہارے لیے یہاں پہ سکھ ہی سکھ ہیں۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم نوجوان ہو، اب تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، تم تندرست ہو، اب کبھی تم پہ کسی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا احساس ملے گا اس انسان کو جو عزم صمیم کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس طرح حقدار بنائیں گے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایک دن خود تشریف لائیں گے، خود خالق کائنات تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندو مجھے بتاؤ کہ اس جنت میں آ کر تمہیں کیا کیا چاہیے؟ تمہاری چاہتوں کے مطابق ساری چیزیں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا کی زندگی کے اندر تو ہر انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اس جنت میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی۔ دنیا کی زندگی میں ضرورت ہر انسان کی پوری ہو جاتی ہے، غریب کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، امیر کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ خواہش غریب کی بھی پوری نہیں ہوتی، امیر کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور خواہشات کی ہوس اور خواہشات کی لائن میں لگ کر، خواہشات کے لالچ میں آ کر انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن پھر بھی تمنائیں انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد اس جنت میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا کی زندگی میں تم میری معصیتیں کرتے تھے، میں تم پہ ناراض ہو جاتا تھا، اب تم جنت میں آ چکے ہو، اب ہمیشہ کے لیے میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا خالق کائنات ایک مرتبہ پھر خود تشریف لائیں گے ان توبہ کرنے والوں کے لیے اس جنت میں، اور آ کر پوچھیں گے اے جنتیوں یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور نعمت تو نہیں چاہیے؟ وہ جنتی کہیں گے اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو یہاں پہ ہے نہیں؟ جنت میں ساری نعمتیں مل چکی ہیں، کوئی ایسی نعمت نظر نہیں آتی کہ جو نعمت یہاں پر دستیاب نہ ہو، جو نعمت یہاں پر میسر نہ ہو، ہر نعمت یہاں پر مل چکی ہے۔ تو خالق کائنات للذین احسن الحسنی وزیادہ، سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ زیادہ کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات اس دن جنت میں آ کر اپنے نور کے چہرے سے نور کے پردوں کو ہٹا دیں گے اور جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں، ہم بیت اللہ کو دیکھیں، ہم مسجد نبوی کو دیکھیں، لیکن کتنی ہی سعادت کی بات ہوگی کہ جنت میں جب خالق کائنات کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن آئیے توبہ اسی طرح کیجئے، توبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ کرنے کے بعد عزم صمیم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور فرائض کی ادائیگی کیجئے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کیجئے، اور جو صلاحیتیں گناہ میں لگائی ہیں توبہ کرنے کے بعد اپنی ان صلاحیتوں کو نیکیوں میں صرف کیجئے، نیکیوں میں استعمال کیجئے۔ پھر دیکھیے رب تعالیٰ کی جنت کے کیسے وارث بنتے ہیں۔ اور آئیے آخری بات سنیے اور اس بات کو اپنے دامن میں لے کر چلے جائیے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس بات کا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس طریقے کو دیکھ کر دوبارہ ہم سے وہ گناہ سرزد نہ ہو، ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ ہے تو انسان دوبارہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خالق کائنات ہے، وہ توفیق دے سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر سکتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہی سوال کیا کہ امام صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ندامت بھی ہوتی ہے، عزم صمیم بھی ہوتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد فرائض کی ادائیگی بھی کرتا ہوں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتا ہوں، کہ نسخہ بتا دیجئے کہ توبہ کے بعد میری طبیعت پھر گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے، گھنٹہ انشاءاللہ مزید، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ سحری کا انتظام ہے شاید مسجد میں، سحری تک شیخ صاحب کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، مفصل خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو، توبہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ اگر طبیعت مائل ہو گناہ کی طرف، گناہ کا شائبہ دل میں آئے تو ایسے کرنا، جس رب کی معصیت نافرمانی کرنی ہے نا، اس رب کی زمین سے نکل جانا، اس رب کی زمین سے نکل کر اس رب کی معصیت کرنا۔ اس نے کہا امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری زمین اس رب کی ہے، ساری زمین خالق کائنات کی ہے، اس زمین سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا پھر کیسے اس رب کی معصیتیں کرتے ہو اس رب کی زمین پر رہتے ہوئے؟ اگر اس رب نے فخسفنا به وبداره الارض، اگر اس رب نے تمہاری معصیت کی بنا پر زمین میں دنسا دیا تو کیا کرو گے؟ پھر دوسری بات بتائی، کہا کہ جب دل میں یہ شائبہ آئے نا کہ میں نے رب کی نافرمانی کرنی ہے، معصیت کرنی ہے، تو پھر اس رب کا دیا ہوا رزق وہ چھوڑ دینا ہے، رب کا دیا ہوا رزق چھوڑ دینا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارا رزق وہ تو اللہ تعالیٰ کا، یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تیسری بات کہی کہ جب دل میں یہ شائبہ پیدا ہو کہ معصیت کرنی ہے، نافرمانی کرنی ہے، تو پھر ایسے کرنا، اس رب کی معصیت کرنا، اس رب کی نظروں سے چھپ کر کرنا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اس رب کی نظروں سے کیسے چھپ سکتا ہوں، باپ کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں، بھائی کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں، دوستوں کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں، عزیز و اقربا رشتہ داروں کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں، کیمرے کی آنکھ سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اس خالق کائنات کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس سے تو چھپ نہیں سکتا۔ امام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سن، یہ کیسے ہے، یہ بات تجھے کیسے اچھی لگتی ہے کہ اس رب کی زمین پر رہتے ہوئے، اس رب کا دیا ہوا رزق کھا کر، اس رب کی نظروں کے سامنے تو اس رب کی معصیتیں کرتا ہے، یہ بات تجھے کیسے گوارا ہے؟ یاد رکھ، جب بھی دل میں بیماری کا، اس برائی کا، شر کا شائبہ آئے، اسی وقت ان سوالوں کو اپنے ذہن میں لے آنا تاکہ دوبارہ تمہارے دل میں برائی پیدا نہ ہو اور برائی کی طرف تیرا دل مائل نہ ہو۔ حضرات آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ ہم سب سے بڑی عبادت جو توبہ ہے اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور توبہ کے تقاضوں کے مطابق توبۃ النصوح کریں، گناہوں پر ندامت، عزم صمیم، فرائض کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، اور برائیوں کی طرف جو صلاحیتیں استعمال کی ہیں ان صلاحیتوں کو نیکیوں میں استعمال کیجیے، اور سوچئے کہ ہمیں توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملتی، ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔